خواتین و حضرات، ہم ایک ایسے بدقسمت شہر میں رہتے ہیں جس کو غریب پرور شہر کہا جاتا ہے، اور جہاں سے پورے ملک سے جو لوگ ہیں یہاں پر اپنا روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ غریب اس لیے ہے کیونکہ اس شہر کا کوئی ہے ہی نہیں. جو اس شہر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی مگنگ کا واقعہ ہو رہا ہو، کوئی واردات کا واقعہ ہو رہا ہو، اور اگر کوئی بیچ میں آ جائے تو بیچ میں آنے والے کو مار دیتے ہیں. آپ کے سامنے پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ سما کے امپلائی تھے اطہر متین، اور کس طریقے سے ان کے سامنے ایک مگنگ کا واقعہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنی گاڑی سے کوشش کی کہ وہ ہٹ کر سکے اس شخص کو جو کہ ڈکیت تھا، لیکن ڈکیت نے ان کو ہی گولی مار دی. تو ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ہی کو مار دیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو سالم بھائی کے یہاں پر کیس موجود ہیں، خلیل بھائی، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اور کیسز تو ہو جاتے ہیں، ہم خبروں میں سن لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے ان کے گھروں میں جا کے دیکھا کہ جن کا مر جاتا ہے ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یا جو اپاہج ہو جاتا ہے، جو کہ زندگی بھر کے لیے بستر پہ پڑ جاتا ہے، اس کے گھر والوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں نہ سوچا نہ دیکھا، لیکن آج ایک ایسا کیس ہمارے ساتھ ہے. ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے تو شہر کی بات کی، یہ پورے ملک میں یہ حالات ہیں اور ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، صرف کراچی میں نہیں ہو رہا. اور ہم پورے ملک کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ کیا ہم رمضان کو اتنے زور و شور سے منانے والے، اور پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ حرمت رسول کی حفاظت کرنے والے ہم مسلمان، عاشق رسول کہا جاتا ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر ہمارے معاشرے میں جب آپ کرائم ریٹ دیکھتے ہیں تو وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کیا یہ واقعی وہی مسلمان ہے؟ تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہم ہی میں سے ہیں؟ ان کی کیسی پرورش ہے جو اس طرح کے بھائی کو، جو ویسے ہی مجبور اور لاچار ہیں، حالات سے ویسے ہی تنگ ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کمانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، ایجوکیشن ہمارے یہاں پہ سسٹم کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، اکنومیکل سچویشن خراب ہے، اس میں کوئی ان کو راہ جاتے جاتے گولی مار جائے اور پھر یہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جائے، تو یہ شخص کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ یہ سوچنا، یہ المیہ ہے. میرے بھائی آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں گے. میں چاہوں گا کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا اس دن، جو رونما ہوا، جو آپ کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے، آپ اس واقعے کا ہمیں خود حال بتائیے، کیا ہوا تھا؟ ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ڈکیٹ آئے، انہوں نے آگے لوٹا کسٹمر کو بھی اور مجھے بھی لوٹا. نہیں، علاقہ کون سا تھا؟ علاقہ یہ مری گوٹا رون آباد، اور بڑی رش والی جگہ ہے یہ جو بات کر رہے ہیں، بہت رش والی جگہ. وہ جاتے وقت انہوں نے کسٹمر نے شور کیا، گولی مار کے گولی مجھے لگ گئی. میں بڑا ہوں، ابھی میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں اکیلا کمانے والا ہوں، میں یہ بھی گھر پہ پڑا ہوں. خلیل بھائی، گھر پہ کون کون ہے آپ کے؟ گھر میں میرے 4-5 بچی ہیں، 4 دو بیٹے چھوٹے، وہ دیکھیں سب بیٹے، وائف اور بیٹی، اور ساتھ میں ان کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ذرا چاہتی ہوں ذرا ان کی بھی آپ سے ملاقات کرواؤں. اور بہت چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، ان کی بیگم یہاں پر موجود ہے. میں چاہوں گی ذرا مجھے جو مائک ہے وہ ذرا دے دیں، کیونکہ دیکھیں جب گھر کا کمانے والا جب وہ گھر پہ آ کے پڑ جائے اور جو وہ زخموں سے چور ہو، تو آپ سوچیں جو گھر میں رہنے والی جو عورت ہے اور جو گھر میں رہنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ان کی وائف ہمارے ساتھ ہیں. آپ مجھے میری بہن ابھی بھی رو رہی ہیں کیونکہ جو تکلیف ہے شاید وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ کتنے عرصے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا؟ 6 مہینے پہلے. 6 مہینے پہلے، 7واں مہینہ لگا بھی. 7واں مہینہ. تو کیا اب حالات ہو گئے ہیں؟ اس وقت کیسے حالات تھے، اب کیسے حالات ہو گئے ہیں؟ بہت مشکل گھڑی گزری ہماری، ابھی بہت مشکل میں. میرے بچے سب پڑھتے ہی، یہ بڑی بیٹی ہے میٹرک میں، 6 مہینے سے فیس نہیں بھری تھی تو یہ لوگ بھی گھر بیٹھ گئے. سلائی کرتی ہوں، گزارا کرتی ہوں، دوائیاں لوں یا ان کو پیٹ پالوں، سمجھ میں نہیں آتا. ان کی بچی مسلسل یہاں پر ہے اور مسلسل یہ بچی رو رہی ہے. بیٹا مسلسل رو رہے ہو کہ بالکل آپ کو ہر چیز سے امید ختم ہو گئی ہے؟ جی بالکل. اب آپ پڑھ رہی ہو نہیں پڑھ رہی؟ آپ میں نہیں پڑھ رہی ہوں، فیس نہیں بھری، میں گھر بیٹھی ہوں. اگلے مہینے میرے پیپر ہے میٹرک کے، تو فیس نہیں بھری ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے مجھے اسکول سے ڈسچارج کرنے میں نکال دیا ہے. بولے کہ فیس دیں گے تو ہم آپ کو آگے بٹھائیں گے، پر اب نہیں بٹھا رہے. اور ان کے ساتھ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ گھر کا جو بڑا ہے، جو گھر چلانے والا ہے، وہ بھی رو رہا ہے. ماں، میں آپ سے پہلے بھی کہتی تھی نا کہ جو بچے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو باپ بڑا ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کی چھاؤں میں وہ پوری زندگی اپنی گزارتے ہیں. وہ ایک ایسا آسمان ہے کہ اس کے نیچے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہر چیز سے امان مل جائے گی. لیکن جب آپ اسی باپ کو جب آپ روتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھیں تو آپ سوچیں کہ ان بچوں کا، یہ جو بچے یہاں پر موجود ہیں وہ کتنے پریشان ہوں گے. کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کی مدد کو نہیں آیا؟
कोई भी नहीं, भक्ति तौर पे सबने साथ दिया, लेकिन घर का खर्चा वर्चा किसी ने नहीं उठाया। मदिया आप ये देखिए कि जब जाहिर है ये पहले भी हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि एक आदमी जो होता है उसके सर पे जिम्मेदारी घर की होती है, पूरा बोझ उस पे होता है इसकी, और ये आदमी की ईगो को बड़ा हर्ट करता है जब उसकी बेटी या उसकी बीवी, जिनको वो शायद कभी घर से बाहर ना निकाले, घर से बाहर इस तरह ना निकाले लोगों के सामने कि वो मजबूर है, लेकिन आज ये देख रहा है कि इसकी बेटी और इसकी बीवी जो है वो रो रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है इस शो को, और ये किस मजबूरी में यहाँ पे आया है। और सिर्फ ये तो एक तकलीफ से जो गुजर रहा है वो तो है, लेकिन इसकी तकलीफ इस बात से और बढ़ गई कि आज मेरी बीवी को और मेरी बेटी को फरियाद करना पड़ रही है, और वो भी दुनिया के सामने करनी। और इस आदमी की आप देखिए कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है यहाँ पे कि हम इस आदमी की जो मुश्किल है उसको आसान करें, और ताकि इसकी बेटी के जो ये जो ख्वाब होते ना एक बाप है कि मेरी बेटी की हम कब शादी करेंगे, कब वो जवान होगी, अच्छे घर में भेजेंगे, कब मेरा बेटा पढ़ के कमा के घर में लाएगा, माँ बाप का सहारा बनेगा। बिल्कुल। और वो तो इस पॉइंट पे उनके साथ ये हो गया कि अभी तो जिम्मेदारियां पूरी भी नहीं हुई थी मेरे खलील भाई, आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते अब? नहीं। और मैं आपके पाँव पे भी देख रही हूँ कि आपकी पाँव पे भी जो स्पेसिफिकली जो फ्रैक्चर्स के बाद जो जूते पहने जाते हैं आपने वो पहने हुए हैं। नहीं कुछ। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आपके बारे में? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बस हो जाएगा, फिजियोथेरेपी कराओ, आसा हो जाएगा सही, आपके पट्टे कमजोर हो गए। अच्छा, कोई ऐसा काम आप हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई अगर इनसे काम करवा लिया जाए, मेरे भाई आप कौन सा समझते हैं कि इस हालत में कोई काम आप कर सकते हैं? मेरे से ज़्यादा इतना बैठा भी नहीं जाता, ज़्यादा बैठ में से बैठा हो तो नीचे तकलीफ होती है, बलों में से आप बैठ घर में भी वक्त लेट के गुजारते हैं मेरे भाई? जी, घर में भी लेटा होता हूँ मैं। तो खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होता है, ये जरा बताइए। बस कभी कोई पड़ोसी को दे जाता है, ठीक, नहीं तो बाहर भूखे बैठे हुए हैं। एक टाइम का खाना मिलता है, 2 टाइम का नहीं मिलता, 2 टाइम का मिलता है, 1 टाइम का नहीं मिलता। ताकि भाई क्या लोगों से हम कहेंगे यहाँ घर पे मैं ही कमाने वाला था, मैं ही घर पे बैठा हूँ। जी, ये भी घर पे बैठे कि लोगों से क्या अपील हम करेंगे, आप बताइए, आप कहिए इन हालात में क्या करना चाहिए? जी, ये तो हमारे भाई हैं, मुसलमान कंट्री में रह रहे हैं जी, ये मुसलमान हैं, मोमिन हैं। ऐसे तो ज़िम्मेदारी अक्सर जगहों पर किसी भी मुल्क के अंदर और शहर के अंदर सरपरस्त की होती है जी। क्यों हमारे घर साफ होते हैं लेकिन घर का बाहर ख़राब होता है, क्योंकि घर के ऊपर सरपरस्त मौजूद है जो मुखलिस है, जो घर को देख रहा है। घर के अंदर कोई भी कचरा फेंकता है तो उसको फ़ौरन से पकड़ा जाता है। जी हाँ। लेकिन घर से बाहर कोई ऐसी पकड़ दकड़ नहीं है, मार कर चला जाता है और रोन के चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि जो सरपरस्त हैं उनको ज़रा देखना चाहिए मुल्क के हालात को और शहर के हालात को। फिर दूसरी बात ये कि ये तो फिर हमारे मुसलमान भाई और मोमिन बरादर हैं, हत्ता अगर किसी इस्लामी रियासत के अंदर किसी काफिर के ऊपर भी कोई तजावुज़ करता था तो उस वक्त भी उस ज़माने के हुक्मरानों ने आवाज़ बुलंद की। बिल्कुल। हज़रत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि एक ईसाई जो गुर्बत की वजह से, एक ईसाई खातून जो गुर्बत की वजह से मांगने पर मजबूर हो गई, कहा कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? एक औरत जो गर्चे ईसाई है वो कैसे हो सकता है कि घर से बाहर निकले और तुमसे भीख मांगे? तो ईसाई के ऊपर भी जब इतनी आवाज बुलंद की है तो ये तो हमारा मुसलमान भाई है। बेटा मैं चाहूंगा इनकी बेटी को हम यहाँ पे बुलाएं। आप इधर आइए बेटा, इधर आइए, आप इधर आइए। इनकी बेटी की साहबजादी कौन, इधर आइए आप प्लीज। एहसन भाई, एक तो आप अपने बाबा को ना, आप अपने बाबा को प्यार करें, आखिर के साथ लगे और हमें ना उम्मीद नहीं होना अल्लाह की जात से। आप उनके पास आइए, यहाँ पे उनको प्यार करें, अपने बाबा को प्यार करें। यहाँ पे वो रो रहे हैं, आप भी रो रही हैं। मैं दमास की जानिब से हमारे यहाँ पे एक गोल्ड का गिफ्ट होता है, मैं चाहूँगा कि इन फैमिली को दें। ये बेटा आपका है और आप रोएंगी नहीं। आपने बेटा आपने ना उम्मीद नहीं, बेटा नहीं। देखिए मैं समझ सकता हूँ हालात, क्योंकि ये देखिए ऐसे हालात, ऐसा ये वाक़या है कि मैं समझ सकता हूँ कि इंसान, कहना आसान है कि सब्र करें और कहना बहुत आसान है कि मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि हमारा दीन हमें सबसे पहले, हमारा मजहब ये सिखाता है कि ना उम्मीदी गुनाह है। तो इंशाल्लाह ये जो लोग देख रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि किसी में जरा बराबर भी इंसानियत अगर होगी तो वो अभी फोन अपना उठाएगा, अभी लोग कॉल करेंगे, इस फैमिली को संभालेंगे। और सिर्फ आपके 5, 10, 15 हज़ार से शायद ये आदमी जो कहता है, इनको संभालता कौन है बेटा घर पे? मुझे ये बताएं, इनको घर पे संभालता कौन है? अम्मी और मैं। आप भी संभालती हैं? तो आप पढ़ाई नहीं करती क्या? नहीं, फीस नहीं भरी तो मैं स्कूल से निकालती हूं। फीस भरेंगे तो वापस नहीं है। कितनी फीस है आपकी बेटा? मेरी क्लास की 1500 फीस है, मैट्रिक। और क्या एक ही मतलब जमा अभी करानी है आपको? कितनी देर की फीस जमा करानी है? मुझे पूरे 7 महीने की फीस जमा करवानी है। अच्छा, आपकी 7 महीने की फीस बेटा मैं दूंगा आज।
میں ابھی آپ کو, آپ جب یہاں سے پروگرام ختم کریں گے, میں آپ کو آپ کے 7 مہینے کی فیس آپ کو دوں گا انشاءاللہ, اور ورنہ میں پہنچا دوں گا سارم بھائی. یہ تو ان کی فیس, ان کی پڑھائی نہیں رکنی چاہیے, لیکن بشرطے کہ آپ پلیز پڑھیں, کیونکہ بیٹا آپ پڑھیں گی تو کوئی بہتر کام آپ کر سکتی ہیں. آپ کے جو باپ ہیں, آپ کو جب دیکھیں گے نا کہ میری بیٹی پڑھ کے عزت دار جگہ پہ کام کر رہی ہے, کچھ کما رہی, تو اس آدمی کا حوصلہ, وہ تو آپ کے لیے نکلتا تھا نا کمانے کے لیے, شاید خود اپنے اوپر خرچتا نہیں ہوگا, لیکن اب آ کے اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہوگا. وہ بھی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ کا چھوٹا بھائی ہے نا وہ؟ جی میرا سب سے چھوٹا بھائی. تو آپ چونکہ آپ بڑی ہیں گھر میں سب سے, جی میں سب سے بڑی ہوں, تو آپ تو لیڈر ہیں پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی, آپ جو کریں گے. اور ایسا دیکھیں, میں کیونکہ مسلسل یہ بچی رو رہی تھی, تو وہی بات کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ بیٹیوں کی ڈھارس ہوتا ہے, بیٹیوں کی آس ہوتا ہے پورے گھر والوں کی. اور جب وہ دیکھتی ہے, بیٹی دیکھتی ہے کہ جو میری ڈھارس ہے, جو میری آس ہے, جو میری امید ہے, جو میرا سائبان ہے, جب وہی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر خود دیکھتے بیٹی خود ٹوٹ گئی. آپ جس طرح دیکھیں یہاں پہ موجود ہے, اور نماز کی جانب سے جیسے بھی آپ نے ان کو ایسے بتایا, اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ بھوکی, اس وجہ سے بھی رو رہی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. بالکل. اور جب باپ کے بیٹیوں کے لیے آپ جانتے ہیں جمیل بھائی, آپ کی صاحبزادی ہوں گی جو میری بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کو ایسے دیکھتی جیسے ان کا آئیکن ہے زندگی میں, یعنی اسے بڑھ کے کچھ مت, آپ بھی سمجھ سکتی ہیں. میں خود ایک بیٹی ہوں, اور بیٹیاں جب ایک ٹائم پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کی بھی ماں بن جاتی ہیں, اور یہ سنت جناب فاطمہ تو زہرا ہے, ان کو ایسے نہیں ام ابیہا کہا جاتا تھا. تو یہ وہ بیٹی ہے کہ جو کہ اب خود بڑی ہوگی, اس نے ہوش سنبھالی ہے, تو اپنے باپ کی تکلیف کو خود محسوس بھی کر سکتی ہے.